ملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صلوات. عزیزان محترم، دین اور تصور نجات کے عنوان سے یہ ہمارا چوتھا سلسلہ گفتگو ہے. اب تک ہم نے جس بات کو سمجھنے کی کوشش کی وہ بات کل اتنی ہے کہ ہمیں کیا معلوم کہ دین کیا ہے. ہمارے نبی نے بتلایا کہ دین یہ ہے، ہم نے اسے مان لیا. دین کو مانا پیغمبر کے کہنے سے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانا پیغمبر کے فرمانے سے. نجات کا جو بھی تصور پیغمبر عطا فرمائیں گے ہم اسے تسلیم کریں گے. دیکھو، یہ جو اللہ کا ایک ہونا ہے یہ بھی ہم پر ثابت نہیں ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ایک ہے کہ 25 ہیں؟ کچھ نہیں معلوم. یہ واقعہ یہ ہے کہ بالکل نہیں معلوم کہ اللہ کی تعداد کیا ہے. لیکن ہمارے نبی نے فاران کی چوٹی سے جو سب سے پہلا اعلان کیا وہ اعلان یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اگر یہ کہو گے تو نجات پا جاؤ گے. یہ ہے نجات کی پہلی بنیاد. دین اور تصور نجات، یہ ہے نجات کا پہلا تصور. تو میرے نبی نے اپنی نبوت کا پہلا جملہ فرمایا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو تمہیں نجات مل جائے گی. یہ میرے نبی کی نبوت کا پہلا جملہ ہے. تاریخ نبوت کے دو بڑے اہم جملے ہیں. ایک تاریخ نبوت کا پہلا جملہ ہے اور ایک تاریخ نبوت کا آخری جملہ ہے. پہلا جملہ سب کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو نجات مل جائے گی. آخری جملہ کسی کو یاد ہے؟ آخری جملہ تاریخ نبوت کا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و عطرتی. میں کتاب و عطرت کو تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو پہلا جملہ اللہ کو ایک مانو، آخری جملہ میری عطرت کو مانو. جس نے پہلے جملے کا انکار کیا
ساری دنیا اسے کافر کہتی ہے. اب جو آخری جملے کا انکار کر دے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ یہ غذائے فکر ہے نوجوان دوستوں کے لیے. تو پہلا اعلان میرے نبی کا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب ان نوجوانوں کو خصوصیت سے متوجہ کر رہا ہوں کہ بھائی اب جو گفتگو چھڑنے والی ہے بہت توجہ رکھنا اس کے اوپر. اس گفتگو کو پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھنا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، ہے نا. بعد میں سورہ محمد میں پروردگار عالم نے اس جملے کو آیت بنا کے نازل کیا. پہلے یہ جملہ نکلا ہے میرے نبی کی زبان سے لا الہ الا اللہ، اور پھر سورہ محمد میں یہ جملہ آیت بنا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ 47واں سورہ ہے قرآن کا. اب ایسے سنو جیسے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھو 47واں سورہ ہے سورہ محمد، اور 48واں سورہ ہے سورہ فتح. 47ویں سورہ میں لا الہ الا اللہ، 48ویں سورہ میں محمد رسول اللہ. ایک ساتھ کہیں پورے قرآن میں کلمہ نہیں ہے. نہیں ہے. یہ کلمہ تو ہم نے بعد میں طے کر لیا ہے، ورنہ حقیقت میں پیغمبر کو مان لینا اور پیغمبر کے اللہ کو مان لینا یہی اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا، اور یہ جملہ تمہیں ہدیہ کر جاؤ کسی نشریاتی وسیلے سے پھر سن لو گے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے، سورج مسلمان ہے، چاند مسلمان ہے، زمین مسلمان ہے، آسمان مسلمان ہے. تیسرا سورہ آیت کا نشان 83 وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. کوئی اپنی مرضی سے چاہے یا کوئی بجبر چاہے اسلام کو قبول کرنا ہوگا. سورج مسلمان، چاند مسلمان، زمین مسلمان، آسمان مسلمان. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب مسلمان. اور اتفاق کی بات یہ کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. عجیب لوگ ہیں. عجیب لوگ ہیں کہ بغیر کلمے کے پوری کائنات کو مسلمان مانے جا رہے ہیں، اور ابو طالب کے ایمان میں آج تک اٹکے ہوئے ہیں. دیکھو اب پھر رک جاؤ ذرا سا، آف دا ریکارڈ سنتے چلو. میں ممبر پر ایجنڈا معین کر کے نہیں آتا، تو اب ایجنڈے تو یہی بن جاتے ہیں. لیکن ایک بات سنتے جاؤ. سورج سے کلمہ نہیں پڑھا مسلمان، چاند سے کلمہ نہیں پڑھا مسلمان، ٹھیک ہے نا. اچھا زمین و آسمان نے کلمہ نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے مسلمان. اور گوہ کو پروردگار کے حکم سے پیغمبر نے بلایا. کچھ یاد ہے تمہیں؟ کچھ یاد ہے؟ مشرکوں نے کہا تھا میرے نبی سے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بھاگتے ہوئے جانور کو تو بلائیں. یاد ہے یا نہیں؟ بہت مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے. بھاگتے ہوئے جانور کو بلائیں. اچھا یہ بتلاؤ نوجوانوں، بزرگ نہیں، یہ بتلاؤ کہ یہ مطالبہ شریفانہ ہے؟ شریفانہ نہیں ہے. خدا کی قسم شریفانہ نہیں ہے.
کہ اگر آپ رسول ہیں تو بھاگتے ہوئے جانور کو بلائیں. وہ جان رہے تھے کہ اگر جانور وحشی ہو تو بلانے پر اور تیز بھاگتا ہے. وہ جان رہے تھے. یہ مطالبہ شریفانہ نہیں تھا. نعوذ باللہ رسول کو عاجز کرنا تھا کہ بھاگتے ہوئے دیکھو اگر پالتو جانور ہو نا پلا ہوا تو تمہارے پکارنے پہ آ جائے گا. لیکن اگر وحشی جانور ہو تم سے مانوس نہ ہو تو جتنا پکارو گے اتنا تیز بھاگے گا. یہی تو ہے. تو رسول کو لاجواب کرنا چاہ رہے تھے. میرے نبی نے کہا بھاگتے ہوئے جانور سے پلٹ. وہ پلٹا اور زبان سے نہیں اپنی کیفیت سے یہ کہتا ہوا پلٹا کہ میں اگرچہ جانور ہوں لیکن نبی کے بلانے پر آؤں گا, بھاگوں گا نہیں. عجیب مرحلہ ذکر ہے. جانور پلٹ کے آیا, میرے نبی نے آواز دی کلمہ پڑھ. جانور نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جانور بجو تھا. بجو ہے تمہارے شہر میں بھی کبھی کبھی لیٹ نائٹ دور دراز کی سڑکوں پر نظر آ جاتا ہے. بجو ہے نا ایک جانور. بجو نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھ لیا نا بجو نے. ایک دن پھر مشرکین نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے بجو نے کلمہ پڑھ لیا تھا. اچھا یہ جملہ کہتا چلوں نا کہ بجو نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. تو رسول کے کہنے سے کلمہ پڑھنا اور ہے, بجو کے کہنے سے کلمہ پڑھنا اور ہے. بھئی یہ تاریخ کے واقعات ہیں جنہیں سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں محفوظ رکھا ہے. اچھا بھئی جانور نے کلمہ پڑھ لیا, بجو نے کلمہ پڑھ لیا. کہنے لگے کہ ہاں اگر آپ نبی ہیں تو اب ہمارا دوسرا مطالبہ ہے, یہ جو درخت ہے اسے بلائیے. علی نے اپنے خطبے میں نہج البلاغہ میں ایک تفصیلی خطبہ دیا ہے اور اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے. کبھی اگر زمانے نے مہلت دی تو علی کا وہ خطبہ سناؤں گا. کبھی اگر زمانے نے مہلت دی. پیغمبر نے آواز دی درخت کو کدھر آ. درخت آیا, کہا کہ یہ تو آ گیا, بولتا تو کچھ نہیں ہے. کہا کلمہ پڑھ. درخت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 واقعے ہو گئے. بجو نے کلمہ پڑھا, درخت نے کلمہ پڑھا. ایک دن خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں میرا نبی بیٹھا ہوا تھا. کچھ مشرکین آ گئے شہر کے باہر کے اور کہنے لگے یہ جو سنگریزے ہیں نا سرزمین بتا, سنگریزوں کی زمین, یہ جو سنگریزے ہیں یہ سنگریزے اگر کلمہ پڑھ دیں ہم آپ پہ ایمان لائیں گے. پیغمبر نے کچھ سنگریزے اپنے ہتھیلی پہ لیے, چھوٹے چھوٹے پتھر گول گول, انہیں اپنی ہتھیلی پہ لیا اور کہا کلمہ پڑھو. انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی بہت توجہ رکھنا. کلمے سے تو انسان مسلمان بنتا ہے نا, کلمے سے بنتا ہے. تو جب یہ فہرست بناؤ کہ کون کب اسلام لایا
تو یہ لکھنا نہ بھولنا کہ بجوؤں میں فلاں بجو پہلے اسلام لایا، پتھروں میں فلاں پتھر پہلے اسلام لایا. سمجھ رہے ہو نا؟ ایک جملہ کہہ کے میں پھر واپس جاؤں گا اس کلمے کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مجھے واپس جانا ہے اور میں نوجوانوں سے اپیل کر چکا ہوں کہ بہت توجہ دینا کہ جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں. اچھا بھائی، تو بجو میں فلاں بجو پہلے اسلام لایا، لکھو. پتھروں میں فلاں پتھر پہلے اسلام لایا، یہ بھی لکھو. درختوں میں فلاں درخت پہلے اسلام لایا، اسے بھی لکھو. بھائی یہی لکھ کے کیوں رہ گئے کہ عورتوں میں فلاں عورت پہلے اسلام لائی، مردوں میں فلاں مرد پہلے اسلام لائے، غلاموں میں فلاں غلام پہلے اسلام لایا، اور بچوں میں فلاں بچہ پہلے اسلام لایا. تو غلاموں میں ایک غلام پہلے اسلام لایا، مردوں میں ایک مرد پہلے اسلام لائے، عورتوں میں ایک عورت پہلے اسلام لائی، بچوں میں ایک بچہ پہلے اسلام لایا. اب میں مورخین سے سوال کرتا ہوں کہ ان چاروں میں پہلے کون اسلام لایا؟ سب خاموش ہو گئے. سب خاموش ہو گئے. سانپ سونگ گیا، کوئی یہ نہیں بتلاتا کہ ان چاروں میں پہلے کون اسلام لایا. تو اگر تمہیں خوشی ہوتی ہے کہ علی بعد میں اسلام لائے تو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں نہیں لائے. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور کوئی اگر جھٹلا دے تو کل سے ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. علی اسلام نہیں لائے. دو لفظوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا اور دو ہی لفظوں میں میرے امام نے جواب دیا، یا ابن رسول اللہ متا آمنا. اللہ کے رسول علی کب اسلام لائے؟ متا آمنا. فرزند رسول، امام صادق سے سوال ہے نا، فرزند رسول علی متا آمنا، علی کب ایمان لائے؟ بے اختیار جواب دیا متا کفرا. ارے وہ کافر کب تھے جو اسلام لاتے؟ پھر واپس چلو پیغمبر اکرم کے جملے کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو کہو کہو، مطلب مانو بھی، دل سے بھی مانو، زبان سے بھی کہو لا الہ الا اللہ. کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. دیکھو وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ نوجوان متوجہ ہو جائیں، وہ بحث اب چھڑ رہی ہے. کلمہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اللہ واحد اللہ ایک ہے، بہت آسان تھا. یہ گھما کے لا الہ الا اللہ، چار لفظ ہے نا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو دو لفظوں کا تھا، اللہ واحد اللہ ایک ہے. آسان نہیں تھا؟ آسان تھا نا. لیکن کلمہ اسلام میں اللہ واحد نہیں ہے. کبھی کبھی ایسے بھی سنو کرو، اللہ واحد نہیں ہے. اگر ہوتا نا کہ اللہ ایک ہے تو مشرک آسانی سے مان لیتے کہ 365 ہمارا، ایک محمد کا بھی صحیح. قوت دیکھو کلمے کی، خدا کی قسم کلمے کی قوت دیکھو، پھر میں آسانی سے اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. اگر ہوتا نا اللہ واحد اللہ ایک ہے تو کہتے بھائی 365 تو ہمارے ہیں ہی، ایک محمد کا بھی قبول کر لو، ٹھیک ہے نا. نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے. اب جو بھی کہے کہ کوئی معبود نہیں ہے
سوائے اللہ کے وہ اس معاشرے سے کٹ جائے گا یا نہیں؟ بہت آہستہ آہستہ فکر کو میں آگے بڑھا رہا ہوں اور رک رک کے بول رہا ہوں تاکہ نوجوان دوستوں تک یہ میسج پہنچ جائے. دیکھو لا الہ الا اللہ کہنا اس زمانے میں آسان نہیں تھا. پورا سماج مشرکوں کا، پورا معاشرہ مشرکوں کا، مکے پر ہولڈ مشرکوں کا، سماج کی جتنی رسمیں تھیں وہ مشرکوں سے متعلق تھیں. اب اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ دے تو وہ مشرکوں کے معاشرے سے کٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس زمانے میں لا الہ الا اللہ کہنا آسان نہیں تھا. جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا نا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، باپ نے کہا بیٹے نے اسے چھوڑ دیا، بیٹے نے کہا باپ نے چھوڑ دیا، شوہر نے کہہ دیا بیوی ہٹ گئی، بیوی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا شوہر الگ ہو گیا. یعنی خاندان ٹوٹ گئے لا الہ الا اللہ کہنے پر. یہ ہے لا الہ کی قوت. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں بھائی، تمہیں تو کہیں دور لے جانا ہے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے نا؟ پورا معاشرہ تتر بتر ہو گیا لا الہ الا اللہ کہنے سے. باپ بیٹے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، غلام آقا کا دشمن، آقا غلام کا دشمن، شوہر زوجہ کا دشمن، زوجہ شوہر کی دشمن. یعنی پورا معاشرہ ٹوٹ گیا. کتنے بڑے وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرے سے کٹنا گوارا کیا لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا. یہی سبب ہے کہ میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ مسلمین اولین کا احترام واجب ہے. یہ جملہ پہنچ گیا. وہ جو پرانے مسلمان ہیں، پرانے مسلمان، ان کا احترام تم پر واجب ہے. انہوں نے باپ چھوڑا، بیٹا چھوڑا، بیوی چھوڑی، بیوی نے شوہر چھوڑا، غلام چھوڑ دیے، دوست چھوڑ دیے، فقط ایک لا الہ الا اللہ کے لیے. تو ان کے لا الہ الا اللہ کا امتحان تو ہو گیا. ہو گیا یعنی کتنی سستی تھی جنت اور کتنی سستی تھی نجات کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو نجات کتنی سستی تھی نا؟ لیکن سستی نہیں تھی. لا الہ الا اللہ کہنے میں پورے معاشرے کو چھوڑنا تھا. ٹھیک ہے نا؟ سوشل بائیکاٹ ہونا تھا. ممکن ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اس کا مشرک باپ اسے میراث بھی نہ دے. یعنی مال سے بھی جائے، عزت سے بھی جائے، رشتہ داری سے بھی جائے اور پورے معاشرے سے جائے. لا الہ الا اللہ میں اتنی قوت تھی. اچھا، تو انہوں نے برداشت کیا، لا الہ الا اللہ کہہ کر معاشرے سے کٹ گئے. اب ان کی نسلیں آئیں. پھر سننا، دیکھو یہ فکر ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، فکر. اور یہ فکر اگر پہنچ گئی تو پھر اسی مقام سے میں آگے بڑھوں گا. کیا سمجھے اب تک؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ میاں لا الہ الا اللہ اتنا مشکل تھا کہ ان کی نیتوں کا امتحان ہو گیا. جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، چھوڑ دیا پورے معاشرے کو، ایک اللہ کے لیے پورے معاشرے کو چھوڑ دیا. اور اب ان کی نسلیں آئیں، مسلمان پیدا ہوئے. اب ان کا لا الہ الا اللہ کیسے آزمایا جائے؟ اس لیے کہ یہ تو پیدا ہی ہوئے مسلمان معاشرے میں. اب احکام آئے، نماز پڑھو تو اسلام مانیں گے، روزہ رکھو تو اسلام مانیں گے، حج کرو تو اسلام مانیں گے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ سارے احکام اس لیے آئے کہ تمہارے لا الہ الا اللہ کا امتحان ہو جائے. اب جو مسلمان آئے تو وہ زبان سے بھی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اس لیے کہ کچھ وقت تو لوں گا میں. زبان سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے. وہ اپنے عمل سے بھی بتا رہے تھے کہ ہم زبانی مسلمان نہیں ہیں، عملی مسلمان ہیں. سمجھ میں آ گئے اس دور کے مسلمان؟ اب میں کیا کروں بھائی؟ سننا، خدا کی قسم سننا. اسی مرحلے کے لیے تو زحمت دی تھی. تو اب وہ کتنے کھرے مسلمان ہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم جو حکم دیتے جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن کا. یہ مسلمان، یہ عرب، یہ بدو
آگے تمہارے پاس کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو ساری توحید، ساری رسالت، ساری شریعت اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. یہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے اور اس جملے کی تشریح میں ذرا سا آگے بڑھ کے کروں گا. اچھا، تو اب کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہے، ٹھیک، کلمہ محمد رسول اللہ تو ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں. تو اب جاؤ قرآن مجید میں آیت دیکھنا، اور عجیب و غریب آیت ہے جو تمہیں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا. اب یہاں لفظ مومنین آیا، اب یہاں لفظ مومنین آیا. کافر اپنی جھوٹی عزت پر اڑے ہوئے ہیں. رسول مت گھبرا، میں نے تیرے اوپر تسکین نازل کر دی، میں نے تیرے مومنین پر بھی تسکین نازل کر دی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ان کے لیے ایک کلمہ اور بھیجا جس کلمے کا نام ہے کلمہ تقویٰ. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اور یہ مومنین ہی ہیں جو اس کلمہ تقویٰ کے اہل ہیں، سب نہیں ہیں، مسلمین نہیں ہیں. آیت پہنچ رہی ہے نا؟ اگر آیت پہنچ رہی ہے تو میں اس مرحلے سے تمہیں آگے لے جاؤں گا. کانو احق بہا اہلہا، یہ مومنی مستحق بھی ہیں اور اہل بھی ہیں اس کلمہ تقویٰ کے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. تو اب ایک کلمہ تقوی کا آیا جس کلمے کا تعلق ہے مومنین سے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ؟ دیکھو آج ذرا میں نے اسلوب گفتگو کو سطح عمومی سے ذرا سا بلند کیا ہے، تھوڑا سا، زیادہ بلند نہیں کیا ہے. لیکن یہ آیتیں تمہیں اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ ان آیتوں کو جانے کے بعد قرآن مجید کے اندر دیکھنا کہ کلمۃ التقویٰ کا قرآن مجید میں ذکر ہے یا نہیں ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تقویٰ کیا ہے؟ کوئی کلمہ تو ہے، اور اس کا تعلق مسلمین سے نہیں ہے، مومنین سے. بھائی یہاں تک آ گئے؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ آیتیں ضائع نہ ہونے پائیں. اب میں پھر تمہیں واپس لے چل رہا ہوں قرآن مجید کی طرف، اور آیت سننا اور آیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. من یکفر بالایمان، یہ ایمان ہی سے مومن نکلا ہے، جو ایمان کو مانے وہ مومن. ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو ایمان کا انکار کر دے، جو ایمان کا انکار کر دے، ہم اس کے سارے عمل باطل کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کس کے عمل باطل کریں گے؟ جو ایمان کا انکار کر دے. اور عمل یہ عمل کس کا باطل ہوگا؟ بھائی کافر کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا نا. میسج پہنچا؟ نہیں پہنچا. کافر کے عمل کو تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. یہ ایسے ہیں جن کے عمل کے قبول ہونے کا امکان ہے، لیکن ایمان کے انکار کے سبب عمل منہ پہ مار دیا جائے گا. سنتے چلو، یہ آیتیں سنتے چلو، اس لیے کہ یہ آیتیں کسی مرحلے پر مکمل ہو جائیں گی. تو یہ ایک آیت وَمَن یَکْفُرْ بِالْایمان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اور اب ایک عجیب و غریب آیت میں سنانے جا رہا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو مومن ہیں
اس آیت میں پالیسی ہے اور اس پالیسی کو رک کے دینا چاہ رہا ہوں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، عمل صالح کرتے ہیں یعنی متقی بھی ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، تو اللہ ایک دن ایمان کا ان سے تعارف کرا دے گا. میاں سرسری گزر گئے اس آیت سے. جو مومن ہیں اللہ ایک دن ان کا تعارف ایمان سے کرائے گا. بھائی جو مومن ہے وہ تو پہلے سے مومن ہے، اب یہ کون سا ایمان ہے؟ بھائی سننا، خدا کی قسم سننا. یہ ایمان سمجھ لو. آج ذرا میں نے مشکل میں ڈال دیا. میں زیادہ نوجوان دوستوں کے ذہنوں پر آیات قرآنی کا ٹیکس نہیں ڈالا کرتا. ٹیکس یعنی بوجھ. وہ گورنمنٹ والا ٹیکس نہیں، وہ بھی بوجھ ہی ہے، وہ بھی بوجھ ہے. تو میں زیادہ بوجھ آیات قرآنی کا نہیں ڈالنا چاہتا اپنے نوجوان دوستوں کے ذہنوں پر. لیکن آج میں یہ آیات جو ہدیہ کر رہا ہوں ان سب کو جا کے دیکھنا، پھر سننا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو مومن ہیں وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے ہیں، متقی بھی ہیں، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ایک دن ان لوگوں کا تعارف ایمان سے کرائے گا. اس کا مطلب یہ کہ مومن اور ہے اور ایمان اور ہے. اب کہاں تلاش کریں کہ وہ ایمان کہاں ہے؟ میرے محمد نے آواز دی، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. پہنچ رہا ہے میسج؟ نبی نے خندق کے میدان میں کہا تھا نا، برز الایمان کلہ، پورا ایمان میدان میں گیا. نبی کہاں رہے ہیں؟ بالوں کے خیمے میں، اور ایسے خیمے میں جہاں بڑے بڑے مدد کرنے والے بیٹھے ہیں. جہاں بڑے بڑے رسول کے جانثار بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں میرا نبی انہیں سنا کے کہہ رہا ہے، برز الایمان کلہ، پورا ایمان، پورا کلہ، پورا ایمان میدان میں ہے. تو جب پورا ایمان میدان میں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایمان سمجھ میں آ گیا؟ کلمہ توحید، کلمہ رسالت، اب اسے کلمہ تقوی کہو یا کلمہ ایمان کہو. برز الایمان کلہ. سننا، تمہیں روک رہا ہوں. اور اب جو حوالہ دوں گا تو اس حوالے کو میری ذاتی ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے کو سرسری نہ دیکھنا. ابھی مجلس کے اختتام کے بعد نکلنا. قرآن مجید امام بارگاہ میں بھی مل جائیں گے، تمہارے گھروں میں بھی ہوں گے. جو حوالہ دے رہا ہوں، جو کوٹیشن دے رہا ہوں، اسے جا کے دیکھ لینا. تو برز الایمان کلہ، پورا ایمان گیا. کون گیا تھا؟ علی. تو علی ہے پورا ایمان. ٹھیک ہے نا؟ نص رسول کی روشنی میں، قول رسول کی روشنی میں.
میں نہیں کہہ رہا ہوں، قول رسول کی روشنی میں علی ہے پورا ایمان۔ اب آیت سنو گے بھائی، اگر آیت برداشت کر سکتے ہو تو کرو۔ 49واں سورہ، سورہ حجرات، آیت کا نشان 7، 49واں سورہ 7ویں آیت، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ترجمہ کروں؟ دیکھو راشدون کے لفظ سے واقف ہو؟ راشدون جانتے ہو؟ راشدون راشدین ایک ہی معنی ہے۔ جب حالت رفع میں ہو، جیسے مومنون مومنین، منافقون منافقین، ایسے راشدون راشدین، تو راشدون اور راشدین کے معنی ایک ہی ہیں۔ یہاں راشدون آیا ہے لیکن معنی ہے راشدین جو ہم اردو میں بولتے ہیں۔ پورے قرآن میں سروے کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ لفظ راشدین یہی ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا۔ ہم نے تو اس لفظ کو بہت استعمال کیا ہے۔ ہم نے اس لفظ کو بہت استعمال کیا، لیکن قرآن نے کل ایک مقام پہ استعمال کیا، راشدون۔ بھئی یہ راشدین کون ہے؟ اب ترجمہ کروں پورے آیت کا؟ جب پوری آیت کا ترجمہ کروں گا تو راشدین تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، ایمان تمہارے ذہن میں ہے، راشدون تم نے یہ لفظ سن لیا، ٹھیک ہے نا؟ ایمان تمہارے ذہن میں موجود ہے، ایمان جانتے ہو گے کون ہے؟ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے باعث محبت بنایا ہے۔ جبھی تو محبت کرتے ہیں نا۔ تمہارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ دیکھو لفظوں کا انتخاب دیکھو قرآن مجید کا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے قابل محبت بنایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دے کر رکھ دیا ہے۔ ایمان قابل محبت ہے، اور ایمان دلوں میں زینت بن کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ حب علی یہ، پہنچ رہا ہے میسج؟ بھائی آیہ مبارکہ کا میسج پہنچ رہا ہے؟ ابھی میں نے پورا میسج تمہیں نہیں دیا۔ سنو پوری آیت کا ترجمہ سنو، بغیر کمنٹ کے سننا۔ اپنی طرف سے کمنٹ کیوں کروں جب اللہ خود کمنٹ کرے؟ دیکھو اللہ کا مزاج بھی عجیب ہے، غنی عن العالمین ہے نا، غنی عن العالمین۔ میں تو مصلحت سے ہزار باتیں چھپاتا ہوں، وہ تو نہیں چھپائے گا۔ مالک الملک ہے، مالک الملک ہے، قادر مطلق ہے، ساری کائنات کا خالق ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم نے ایمان کو باعث محبت بنایا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ہم نے کفر کو، فسق کو، عصیان کو باعث نفرت قرار دیا ہے۔ کفر کو، فسق کو، عصیان کو باعث نفرت قرار دیا ہے۔ کفر سے نفرت کرو، فسق سے نفرت کرو، عصیان سے نفرت کرو، ایمان سے محبت کرو۔ محبت ایک سے، نفرت تین سے۔
اچھا بھائی اب آپ آپ نے دیکھا کہ سورہ حجرات کی 7ویں آیت کا حکم کیا ہے؟ ایمان سے محبت کرو، کفر سے، فسق سے، عصیان سے نفرت کرو۔ اولئک ھم الراشدون، راشدین وہی ہیں جو ایک سے محبت کریں ایک مسئلہ تو رہ گیا، اور وہ مسئلہ اگر حل نہ ہوا تو پھر کچھ نہ ہوا۔ دیکھیے میں تمہارے ملک کا شہری ہوں، تو شناختی کارڈ تو بنوانے میں بھی گیا تھا۔ اچھا انہوں نے پوچھا جناب آپ کا مذہب کیا؟ میں نے کہا اسلام۔ میرا جی چاہا کہ بریکٹ میں لکھ دوں کافر نہیں۔ میرا مذہب اسلام، میں مسلمان، تو کیا بریکٹ میں لکھوں کافر نہیں؟ بھائی جو مسلمان ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا، جو کافر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ نے کہہ دیا مسلمان تو پھر مسلمان۔ اب یہ کہ کافر نہیں ہے اور یہودی نہیں ہے اور منافق نہیں ہے اور عیسائی نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات اگر آپ نے کہہ دی تو اس کی ضد، اس کا اپوزٹ خود ہی ختم ہو گیا، ہے نا؟ تو جب آپ نے یہ فرما دیا، پروردگار سے کہہ رہا ہوں معاف کر دینا، کبھی کبھی تو جسارت کر ہی لینی چاہیے نا۔ میں دیکھو اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، محبت کرنے کی چیز ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، اور کبھی مجھ سے پھر صحیح ایام اعزا کے بعد صحیح اس جملے کی تشریح ضرور مانگنا کہ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، محبت کرنے کی چیز ہے۔ تو اب میں محبت کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ مالک جب تو نے کہہ دیا کہ ایمان سے محبت کرو، تو ظاہر ہے کہ ہم ایمان سے محبت کریں گے تو کفر سے نفرت کریں گے، فسق سے نفرت کریں گے، عصیان سے نفرت کریں گے۔ یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان سے محبت کرو، کفر سے نفرت کرو، فسق سے نفرت کرو، عصیان سے نفرت کرو؟ مالک تو بتلانا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا بھائی بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ فقط محبوب سے محبت کا اعلان کافی نہیں ہے جب تک اس کے دشمنوں سے بیداری ساتھ میں نہ ہو۔ بس میں نے بڑی زحمت دی، لیکن اب تو آیا ہوں ولایت پر۔ جو ایمان ہو وہی ولی ہو۔ یاد ہے نا کل کی اور پرسوں کی گفتگو کہ جو مولا ہے وہی ولی ہے، جو ولی ہے وہی مولا ہے۔ میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، ولایت میں اور مولائیت میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے لفظ کے۔ ولی اور مولا ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے،
اور اپنے اس نادیدہ دوست کی خدمت میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میاں گفتگو ہمیشہ شخص دیکھ کر کی جاتی ہے. یعنی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ خدا کے منکر ہیں، رسول کے منکر ہیں، علی کے منکر ہیں، تو میں نے تینوں کی ولایت پہ گفتگو کی ہے. تینوں کی ولایت پہ گفتگو کی ہے. اور جب الگ الگ بات کروں گا تو خدا کی توحید پہ بات کروں گا، محمد کی رسالت پہ بات کروں گا، علی کی امامت پہ بات کروں گا. بھائی کیا بھول گئے؟ دیکھو اب امامت تو پھر امامت ہے، امامت تو کبھی پھر صحیح، امامت تو پھر امامت ہے. وہ میرے پوچھنے والے دوست نے پوچھا تھا کہ جب قیامت ہوگی، قیامت نہیں جب قبر میں آپ ہوں گے اور پوچھا جائے گا من اماموں کا، آپ کا امام کون ہے، تو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے کہ آپ تو ولایت کے قائل ہیں. میاں شاید جواب کی نوبت نہ آئے، اس لیے کہ میرا امام بیٹھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں پھر واپس ولایت تک آ گیا، اور کس زبان میں اور کن لفظوں میں تم تک اس پیغام کو پہنچاؤں جو کل رہ گیا تھا. خدا کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے یاد رکھو. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے. من ربک، نماز اللہ نے بھیجی، روزہ اللہ نے بھیجا، آیتیں میں نے پڑھی تھی کل، لیکن من ربک کا لفظ سوائے غدیر کے موقع کے کہیں نہیں ہے. نہیں واقعہ یہ ہے. اسی طریقے سے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. دیکھو خدا کی قسم یاد ہے کچھ جب آیت آئی تھی نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب پہنچا دو. اچھا ترجمہ غلط ہو گیا، مجھے معاف کر دینا. بھائی انسان سے غلطی تو ہوتی ہے نا، یا نہیں ہوتی؟ غلطی تو ہوتی. ترجمہ میں نے غلط کر دیا. آیت کیا پڑھی؟ یا ایھا الرسول بلغ، بلغ کے معنی پہنچا دو. اب نے ترجمہ کیا کیا؟ حبیب پہنچا دو. حبیب نہیں، رسول پہنچاؤ. حبیب ذاتی لہجہ ہے، رسول سرکاری لہجہ ہے. حبیب نہیں، حبیب نہیں. یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، رسول پہنچاؤ، بلغ پہنچاؤ. اب بلغ کا ترجمہ کروں؟ اگر مجھ پہ اعتبار کرتے ہو تو ترجمے پہ میرے اعتبار کرنا. بلغ بار بار پہنچاؤ. میرے ترجمے پہ اعتبار کر لو اعتبار میرے ترجمے پر، اس لیے کہ میں تمہیں دھوکہ کیوں دوں گا. ایک لفظ ابلاغ باب افعال، ابلاغ، اور ایک لفظ تبلیغ باب تفعیل. ابلاغ کے معنی ایک مرتبہ پہنچانا، تبلیغ کے معنی بار بار پہنچانا. تو یا ایھا الرسول ابلغ ایک مرتبہ پہنچا دو نہیں، بلغ بار بار پہنچاؤ. ما انزل الیک من ربک، کیا پہنچاؤ؟ وہ جو تو ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ پہنچا دو. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے یہ عمل نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو تم نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. وہ کیا چیز تھی جو پہنچانی تھی؟ آج سمجھ میں آیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی اللہ کی رسالت ہیں.
आराम से चलो। यहाँ थक गए? थक गए? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालतह। और हबीब, अगर तूने वो न पहुंचाया तो रिसालत नहीं पहुंचाई। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुझे लोगों के शर से महफूज रखेगा, दुश्मनों के शर से तुझे महफूज रखेगा। जंगे बदर में अतबा और शैबा को मार चुके जो बड़े दुश्मन थे। जंगे उहद में तो बड़े बड़े दुश्मनों का सफाया कर दिया। जंगे खंदक में अमर इब्न अब्दवत को मार दिया, बड़े दुश्मन है अली के और रसूल के। जंगे खैबर में मरहब अंतर दोनों को मार दिया। जंगे हुनैन आखिरी जंग, अबू जरवल बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा बहादुर था, उसे अली ने मार दिया। फतेह मक्का के दिन अली का बड़ा दुश्मन था असद इब्न खुवैलिद, उसे मार दिया। तो सारे दुश्मन तो मारे गए, अब हाजियों में कौन से रह गए हैं? अब ये कौन है? हाजियों का मजमा है, साथियों का मजमा है, रसूल के करीबियों का मजमा है। और अल्लाह फरमा रहा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मत घबराओ हबीब, अब उस पैगाम को पहुंचा दो। अगर लोग शर करेंगे तो मैं बचा लूंगा, अगर लोग शर करेंगे तो मैं बचा लूंगा। देखो, बहुत पढ़ा लिखा मजा मेरे सामने है और तुम बहुत बेदार हो इस वक्त। फिर सुनना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अगर शर होगा तो हम तुम्हें बचाएंगे। इम्कान तो है कि शर होगा, विलायत अली पर शर होने का इम्कान है। भाई, कुरान के पास वक्त नहीं है फालतू। कोई बात तो है, कोई बात तो है कि हमेशा रहने वाली किताब रोक के ये जुमला कह रही है कि अगर शर हुआ, अगर विलायत अली पे शर हुआ तो हम तुम्हें बचाएंगे। इशारा दे दिया कि विलायत अली पर शर होगा, ठीक है ना? तो क्या तौहीद पे शर नहीं हुआ था? वहां तो बचाने का वादा नहीं किया। क्या रिसालत मोहम्मद पे शर नहीं हुआ? सारी जंग रसूल के खिलाफ जो लड़ी गई, क्या ये शर नहीं था? मत भाई, बहुत तवज्जो रहे, मत मानो मेरी बात को, लेकिन तारीख को तो मानोगे। मक्के में तौहीद पे शर हुआ, ये नहीं कहता कि हम बचाएंगे। मदीने में रिसालत पे शर हुआ, ये नहीं कहता कि हम बचाएंगे। तवज्जो रहे, गदीर में अली की विलायत पर शर होने का इम्कान है, कहता है कि हम बचाएंगे, मत घबराओ। तो मालिक ये फर्क क्यों है? कहा जब तौहीद रिसालत पर शर हो रहा था तो बचाने वाला अली था, अब अली की विलायत पे शर होगा, मैं बचाऊंगा।
دیکھو میں نے آج بڑی زحمت دے دی اور گفتگو کو اس مرحلے پر یقیناً روکنا چاہوں گا کہ ولایت علی پر شرط ہوا، ولایت علی پر شرط ہوا، لیکن تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جب علی کی ولایت کا اعلان برسر دربار نہ کیا گیا ہو۔ یہ جملہ یاد رکھنا، جب مسلم ابن عقیل گرفتار ہو کر حاکم کوفہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو مسلم نے جو اپنے عقائد بیان کیے ہیں وہ عقائد یہ ہیں، جاؤ دیکھو کتابوں میں، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ بھرے ہوئے دربار میں کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تقریر اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بھرے ہوئے دربار میں کسی نے یہ چیلنج نہیں کیا کہ یہ تیسرا جملہ کلمے کا تم کہاں سے لے آئے، یہ تو بدعت ہے۔ یعنی مسلم نے یہ کلمہ پڑھا ہی اس لیے تھا کہ وہ جو بیٹھے ہوئے پلے ہوئے علماء ہیں ان کی سند مل جائے۔ دیکھو بات خود بخود آئی ہے مسلم ابن عقیل تک، اور ظاہر ہے کہ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مسلم کو جانتے ہو نا، سفیر سید الشہداء، کربلا کا پہلا شہید، سلسلہ کربلا کا پہلا شہید، اور اتنی عظمت والا مسلم کہ حسین نے یہ کہا تھا کہ مسلم صورتحال کو دیکھنا، اگر موقع ہو تو صلح کر لینا، موقع ہو تو جنگ کر لینا۔ مسلم کے پاس مرضی امامت تھی۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا اور آج طویل مسائل بھی نہیں پڑھوں گا۔ مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 کربلا کے میدان میں تھے، ماں کے ساتھ آئے تھے، اور 2 بیٹے باپ کے ساتھ گئے تھے۔ سب جانتے ہیں، تاریخی واقعات ہیں۔ جب اصحاب حسین کے شہید ہو چکے تو اب بنی ہاشم میں یہ بحث تھی کہ پہلے کون جائے۔ 2-4 جملے، تاریخ کہاں بیان ہوتی ہے؟ تمہاری آنکھیں نمناک ہو گئی، تمہاری صدائیں گلوگیر ہو گئی، لیکن ابھی تو میں نے واقعہ بیان نہیں کیا نا۔ دیکھو مورخ نے حسین ابن علی پر ایک اعتراض کیا ہے، وہ اعتراض سن لو اور پھر مجھے آگے بڑھ جانے کی اجازت دے دو۔ مورخ نے حسین پہ اعتراض یہ کیا کہ حسین نے عاشور کے دن پہلے اپنے ساتھیوں کو قتل کروایا، پھر اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو قتل کروایا، اور اپنے بچوں کو بچائے رہے، اور جب کوئی دقیقہ نہ بچا تو پھر اپنے بچے بھی قربان کر دیے۔ پہلے اصحاب، انصار، آوان، پھر بنی ہاشم، بنی ہاشم کے بعد قریبی بھائی، قریبی بھائی کے بعد بیٹے، بیٹے کے بعد خود حسین۔ یہی ہے ترتیب، ترتیب بھی یہی ہے۔ تو معترض کا اعتراض کیا ہے؟ مورخ نے کیا کہا کہ پہلے اپنے دوستوں کو قتل کروا دیا، ہونا تو چاہیے تھا کہ پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے، ہے نا؟ دیکھو میرا جملہ یاد رکھنا، کربلا میں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا۔ میرا یہ جملہ یاد رکھو گے، کربلا میں مرنا آسان تھا، جو بھی مر جاتا وہ مصیبتوں سے نجات پا جاتا،
اور جو جتنا زیادہ زندہ رہتا وہ اتنا پریشان رہتا. تو میرے مولا نے رحم کیا اپنے ساتھیوں پر کہ پہلے انہیں بھیج دیا اور رشتہ داروں کو روکا تاکہ وہ مصائب کو برداشت کریں. اصحاب گئے. جب اصحاب ختم ہو گئے تو ایک مرتبہ خاندان بنی ہاشم میں یہ بحث چھڑی کہ پہلے کون جائے. پہلے کون جائے میدان میں. ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کا بڑا بیٹا آگے آیا. کہا چچا جان مجھے اجازت ہے. سر سے پاؤں تک مسلم کے بیٹے کو حسین نے دیکھا. فتنفس سودا, ٹھنڈی سانس لی اور کہا جاؤ عبداللہ میں نے تمہیں اجازت دی. مسلم ابن عقیل کی شجاعت تمہارے علم میں ہے. اکیلا مسلم, بار بار فوجیں بلائی گئی ہیں مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے, اور جب بار بار فوجیں منگائی گئی ہیں تو حاکم کوفہ نے جھنجھلا کے کہا کہ ایک شخص تم سے پکڑا نہیں جا رہا. تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ یہ مکے کے کسی بکار سے جنگ نہیں ہے, یہ خاندان علی کے ایک جوان سے جنگ ہے. اس کا بیٹا ہے عبداللہ ابن مسلم. آہستہ آہستہ بیان کر رہا ہوں اور اب دامن وقت میں واقعی گنجائش بھی نہیں ہے تاکہ یہ جملے پہنچ جائیں. بہادر تھا. آنے کے بعد میدان میں بیٹے نے رجت پڑا کہ اگر نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو, میں مسلم ابن عقیل کا بیٹا ہوں. یہ کہہ کے حملہ کیا, کشتوں کے پشتے لگا دیے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اس بچے نے یہ محسوس کیا کہ کوئی تیر میرے ماتھے کی طرف آ رہا ہے. اس نے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا, وہ ہاتھ ماتھے سے پیوست ہو گیا. اکیلے ہاتھ سے مسلم کے بیٹے نے جنگ کی. کسی نے پکار کے کہا رے یہ مسلم کا بیٹا ہے, اسے گھیر کے مارو. جب گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی تو آواز دی واہ اماں, چچا میری مدد کو. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. دو چار جملے سن لو. ان شہداء کا تذکرہ ممبروں سے اکثر نہیں ہوا کرتا, لیکن میرا جی چاہا کہ تمہارے سامنے چند جملے بیان کروں. حسین آئے, دوڑتے ہوئے آئے, اکبر ساتھ آئے, عباس آئے. حسین نے عبداللہ کے لاشے کو اٹھایا, لائے خیمے میں. ابھی بیویاں ماتم کر رہی تھی کہ اتنے میں خبر آئی عبداللہ کے چھوٹے بھائی کی لاش بھی آ گئی. بس تم رو چکے. عبداللہ کے چھوٹے بھائی کی لاش بھی آ گئی. میاں سننا سننا, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا. تو یہ دو بچے مسلم کے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. بھائی یہی تو ہے نا. اور وہ دو بچے جو مسلم کے ساتھ گئے تھے, جب مسلم پر حملہ ہوا تو وہ گم ہو گئے. 11-12 برس کے چھوٹے چھوٹے بچے. کچھ نہیں معلوم کہ وہ بچے کہاں گئے. باپ مارا گیا,
ماں 2 بچوں کا داغ لیے ہوئے کربلا سے چلی. جب قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو 2 واقعے ہوئے. 2 واقعے. بس یہ 2 واقعے سنو, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. یہ واقعات بیان نہیں ہوتے. میرا جی چاہا کہ میں ان واقعات کو تمہارے سامنے بیان کروں. جب قافلہ کوفے کے بازار میں آیا تو کوفے کے بازار سے ذرا سا ہٹ کر ایک قبر بنی ہوئی تھی, اور اس قبر پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. شہزادی زینب کی نگاہ اس بی بی پر پڑی کہ کوئی بی بی رو رہی ہے. شہزادی قریب گئی اور کہا کہ اے بی بی, کیا یہ تیرے بھائی کی لاش ہے؟ یہ تیرے بھائی کی قبر ہے؟ اس میں تیرے بھائی کا جنازہ ہے؟ کہا نہیں بی بی نہیں, میں اس قابل کہاں کہ اس کی بہن ہوتی. اس کی بہن تو کائنات کی شہزادیاں ہیں. یہ جو صاحب قبر ہے, یہ جو صاحب قبر ہے, اس کی بہن تو کائنات کی شہزادیاں ہیں. کہا بھئی وہ شہزادیاں کون ہیں؟ کہا ایک کا نام زینب ہے, دوسری کا نام ام کلثوم ہے. کہا ارے میرے مسلم کی قبر ہے. بس آخری جملہ سنو. تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آگے آگے قافلے کے آگے شہزادی زینب کا ناکہ تھا, اور قافلے کے پیچھے بیوہ مسلم کا ناکہ تھا. بیوہ مسلم کو کچھ خبر نہیں. بھئی سننا, خدا کی قسم سننا, آخری جملہ ہے میری تقریر کا, تم رو چکے. بیوہ مسلم کو کچھ خبر نہیں کہ شہزادی زینب نے کس سے جا کے باتیں کی اور وہ کس کی خبر ہے. جب دارالامارہ کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو ایک سر دارالامارہ پر اٹک رہا تھا. زوجہ مسلم کی آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ پہچان نہ پائیں. کہا بیویو یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے رو کے کہا ارے زوجہ مسلم تم نے پہچانا نہیں, یہ مسلم ابن عقیل کا سر ہے. بی بی نے کل ایک جملہ کہا, والی شہید ہونے کی شکایت نہیں ہے, بس ایک سوال کا جواب دے دو. وہ 2 بچے جو میرے ساتھ گئے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے سر تو میں لائی ہوں, لیکن جو 2 چھوٹے بچے تمہارے ساتھ گئے تھے ان کے سر میرے والی کہاں ہے؟